अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہو باجی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان۔ چلیے جی آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آج حسن اخلاق کا انشاءاللہ تعالی 10واں لیکچر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کا لیکچر بھی خاص الخاص لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اور درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اپنے مائک انمیوٹ کر لے اور ہم لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسن اخلاق کی دعا، واہدنی لأحسن الاخلاق واہدنی احسن لأحسن الاخلاق لا یهدی لأحسنها الا انت لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت واصرف عني واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها۔ اے میرے پیارے اللہ، میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما دے۔ تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی دکھا نہیں سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی دور کر نہیں سکتا بے شک اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، اللہم کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جی آج کا جو ہمارا لیکچر چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اور زبردست اور بہترین ٹاپک، اور وہ ہے الامانتو۔ عربک میں ہے الامانتو، اردو میں امانت، اور انگلش میں ٹرسٹوردینس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امانت دار اور بہترین انسان بنائے۔ اور آج کے لیکچر سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، اور آج جو احادیث ہمارے سامنے آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری آنکھیں اور کان کھولنے کے لیے کافی ہوں گی، کہ جس طرح سے آج سے پہلے جتنی بھی احادیث ہمارے سامنے آتی رہیں اور جو کچھ بھی ہمیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ سب ہمارے لیے بڑا بہترین اور نیا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ سب جو ہے وہ ہمارے عمل میں آ جائے اور ہم سب جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں تک پہنچنے والوں میں شامل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ جی امانت، امانت کا لفظ امن سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں آرام رام سے بولتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو امانت کا لفظ آمنا سے ہے، حمزہ میم نون۔ تو امانت کا لفظ آمنا سے ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے۔ امنا یؤمنو، امانتن کا مطلب ہے امین ہونا، امانت دار ہونا، قابل اعتماد ہونا، اور اسی سے جو صفت نکلی ہے وہ ہے امین۔ امن کا لفظ بھی اسی سے ہے، جس کا معنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا ہوتا ہے، اور پھر اسی امن سے امان بھی نکلا ہے، کسی کو امان دینا، کسی کو حفاظت میں لے لینا۔ جو کلمہ ہے اس سے امان، اور امان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امان دے دینا، کسی کو حفاظت میں لے لینا۔ ایمان بھی جو ہے وہ اسی مادے سے ہے، یعنی سب سے پہلے کیا تھا؟ امانہ، اس کے بعد امانت، اس کے بعد امن، اس کے بعد امان، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان۔ تو ایمان جو ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے۔ تو پھر امانت، امن، امان، ایمان سب جو ہے وہ اسی مادے سے نکلتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا آپس میں بڑا باہمی ربط بھی ہے، یعنی کس کس کا؟ امن کا، ایمان کا اور امانت کا، ان سب کا آپس میں جو ہے بہت زبردست تعلق بھی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اسی کے اندر امانت بھی ہوگی،
یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اسی کے اندر امانت بھی ہوگی. جو شخص امانت دار ہوگا وہی دوسروں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی امانت دار ہوگا. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے ہم کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں. چلے دوسروں کے لیے تو ہم اکثر ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے لیے جو ہے وہ ہم کیسے امانت دار ہوتے ہیں، تو آج کی حدیث جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ بتائیں گی. پھر امانت کا جو تعلق ہے وہ کسی خاص چیز سے نہیں ہے. امانت میں تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہے، جیسے حقوق اللہ، حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ امانت کے حکم میں قول، فعل اور عقیدہ سب شامل ہیں. امانت کا جو دائرہ کار ہے وہ اب کیسے بڑھ گیا؟ قول، فعل اور عقیدہ ہم نے جب لے لیا تو امانت کا دائرہ کار جو ہے وہ کہاں تک بڑھ گیا کہ انسان کی سوچ، انسان کا کام، انسان کا فعل سب جو ہے وہ امانت ہے. پھر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ امانت جو ہے وہ صرف مالی امور میں نہیں ہوتی کہ صرف ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ صرف جو مال ہوتا ہے مال میں ہی جو ہے وہ امانت ہوتی ہے. نہیں، جو امانت ہے نا وہ صرف مالی امور میں نہیں ہوتی، بلکہ امانت بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امانت کا جو تعلق ہے وہ کس کس سے ہے. اس کا تعلق بات سے بھی ہے. امانت نہ صرف یہ کہ مالی امور، بلکہ امانت کا جو تعلق ہے وہ ہماری بات سے بھی ہے. امانت کا تعلق کاموں سے بھی ہے، ذمہ داریوں سے بھی ہے، انسانی تعلق میں معاملات، لین دین سب کے ساتھ جو ہے وہ امانت کا تعلق ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا، خواہ وہ ہمارا جسم ہو، اولاد ہو، مال ہو، وہ سب بھی ہمارے پاس امانت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان جو کہ الٹی سیدھی چیزیں کھا کر یا نشہ کر کے یا پھر اسی طرح خودکشی کر کے بھی، آپ دیکھیے خودکشی کو حرام کیوں کہا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ نے اپنے جسم کو تکلیف پہنچائی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کا گلا، آپ کی آواز، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، یہ سب آپ کے پاس امانت تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ باہر سے شدید گرمی میں آپ آئے اور آتے ساتھ آپ نے ٹھنڈا برف پانی، یہ تو آپ کے اپنے اوپر تھا نا، آپ نے نہایت ٹھنڈا برف پانی فریزر سے نکالا اور آپ نے وہ پانی پیا. اس سے جو تھا وہ آپ کا گلا خراب ہو گیا. آپ تو تکلیف میں رہے ہی رہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گلا دیا تھا، مختلف کاموں کے لیے جو استعمال ہوتا تھا، آپ کی خوراک کے لیے استعمال ہوا، آپ کے بات کرنے کے لیے استعمال ہوا، اس کی خرابی کا سبب آپ بنے تو آپ نے کیا کیا؟ امانت میں خیانت کی. اسی طرح سارا دن پانی نہ پینا، اپنے گردوں کو خراب کرنا، آپ نے اس کی امانت میں خیانت کی. اسی طرح جنک فوڈ لے کر اپنے جسم کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دینا، وہ بھی جو ہے اس کا بھی جواب آپ کو مجھے ہم سب کو دینا پڑے گا. اور پھر جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ اپنے جسم، اپنے دماغ، ایک ایک چیز کو جس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بھی جواب دیں گے، کیونکہ جسم کا ایک ایک آرگن، جسم کے ایک ایک حصہ، وہ سب بھی ہمارے پاس امانت ہے اور اس امانت کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا. اسی لیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ خودکشی کو حرام کیوں کہا گیا؟ اسی لیے حرام کہا گیا کہ آپ اس میں اپنے جسم کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جسم کو تکلیف بھی آپ ہی کے جسم کو پہنچی، آپ ہی جو ہے وہ درد سے بلبلائے، اور پھر کیا کر دیا گیا؟ ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی. تو آپ دیکھیے کہ جسم کے معاملے میں، کیونکہ یہ میں نے ان ڈیٹیل اس لیے بتایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو امانت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پیسوں میں ہوتی ہے اور کوئی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس،
اس میں آپ تھوڑی سی بھی خیانت کریں تو اس کا بھی نقصان آپ دیکھ لیں کہ میں نے اتنی بڑی بات آپ کو بتا دی کہ ایسے شخص کا جنازہ تک پڑھنے جو ہے وہ علماء نہیں پڑھتے، جو صحیح علماء ہوتے ہیں ویسے شخص کا جنازہ تک نہیں پڑھتے جس نے اپنے جسم کو خود تکلیف پہنچائی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امانت کب تک ہمارے پاس ہوتی ہے؟ جب تک کہ ہمارا اختیار ہوتا ہے، اور پھر ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے، اچھا ارادہ جو ہوتا ہے، ہم نے اچھا ارادہ کیا کسی کام کا اور پھر ہم نے اس ارادے کو پورا نہیں کیا تو وہ بھی ہم نے امانت میں خیانت کی۔ پھر اسی طرح کہ ہمیں جو جو چیز دی اس میں سب سے خاص الخاص چیز ہمارے پاس آتی ہے ہمارا وقت، اور ہم نے اپنے وقت کا غلط استعمال کیا، دن رات فیس بک اور چیٹ اور گیمز، ان تمام کاموں میں جو تھا وہ ہم نے اپنے وقت کو مشغول رکھا، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن جو ہے وہ خیانت داروں میں کھڑا ہوگا، اور وہ بھی اپنے اس وقت کی امانت میں جو اس نے خیانت کی تھی وہ اس کا مرتکب بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب کسی ایسے نوجوان کو دیکھتے تھے کہ جو نہ دین کا کام کر رہا تھا اور نہ دنیا کا کام کر رہا تھا، اگر تو کوئی نوجوان دنیا کے کام میں مشغول ہوتا تھا، یعنی کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی بازار میں کوئی چیزیں وغیرہ بیچ رہا ہے، تو نور علی نور، ٹھیک ہے، وہ دنیا بھی کما رہا ہے، اور کوئی جو تھا وہ دین کا کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی جو تھا وہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان سستی کے مارے کہیں بیٹھا ہوا، نہ تو وہ جو تھا وہ کوئی کام، کسی کام میں مشغول، نہ دین کے نہ دنیا کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس کو باقاعدہ کوڑے مروایا کرتے تھے کہ اس جوانی میں تمہارا جو ہے وہ یہ حال ہے، تو اور تم جو ہو وہ اللہ کی دی ہوئی بہترین امانت کی خیانت کر رہے ہو، اسپیشلی اپنی جوانی کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جوانی بھی کیا ہے ہمارے پاس امانت، اور اسی جوانی کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو نوجوانی کی عمر میں بہترین عبادت کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی عرش کے سائے میں جو 7 لوگ کھڑے ہوں گے، تو حدیث ہے ہمارے سامنے، ان 7 میں ایک وہ بھی ہوگا جو نوجوان ہوگا اور اس نے جوانی کی حالت میں جو ہے وہ عبادت کی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ وقت کی امانت بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر اسی طرح تمام چیزیں جو ہیں ان کے مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو پابندیاں لگ گئی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کام بھی کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے، خواہ مال ہو خواہ راز کی بات ہو، ابھی آپ جو ہے نا راز کی بات پر حدیث بھی پڑھیں گے، تو مال ہو چاہے یا راز کی بات ہو، وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہوتا ہے۔ پھر حقدار کو اس کا حق دے دینا وہ بھی امانت ہوتا ہے، اس کا حق نہ دینا وہ بھی خیانت ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل شروع میں ہی بتا دیا، کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کون ہیں کامیاب ہونے والے، ان کی جہاں باقی کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات میں بتائیں، ان میں ایک جو سب سے خاص الخاص کوالٹی بتائی وہ تھی کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک بہترین جو تھا وہ کتاب میں لکھ کر لوح محفوظ میں سنبھالا، اور لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر لایا گیا، اور آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لانے والے جو فرشتے ہیں جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو مختلف صورتوں میں ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہمیں بتائی جاتی ہے، ان کی کوالٹی ہے کہ وہ امین تھے، وہ امانت دار ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک لانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ فرشتے امانت دار تھے۔ پھر اسی طرح یہ قرآن پاک جن کے دل پر اترا اور بعد میں جنہوں نے پوری دنیا تک اس کو پہنچوا دیا وہ تھے
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप जानते हैं कि अपने तो अपने पराए भी सादिक और अमीन के नाम से जो थे वो जाने जाते थे, और हर शख्स जो था वो मक्का का, चाहे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त था या वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, हर शख्स जो था वो ये जानता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अमानतदार हैं। और इस बात की गवाही जो थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी दिया करते थे। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज बिल्ला कत्ल करने का जो था वो इरादा कर लिया था, तमाम जितने भी मुशरिकीन मक्का थे और तमाम कबाइल जो थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए और उनके नौजवान जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बैठ गए। तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अमानतदार थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तमाम लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बने हुए थे, उन तमाम लोगों की जो अमानतें थी वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दी और उनको अपने बिस्तर पर सुला दिया और जो था उनको बता दिया कि तुम जो है ये तमाम अमानतें जो हैं वो वापस करोगे और फिर तुम जो है वो मदीना की तरफ हिजरत कर जाना। तो आप ये देखिए कि इन हालात में भी, ऐसे बुरे वक्त में भी अमानतों का ख्याल कौन रखता है? सिर्फ वही शख्स रख सकता है जो वाकई ही अमानतदार हो, अमीन हो और तमाम अमानतों का ख्याल रखने वाला हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी अमानत में खयानत करने वाले लोगों में शामिल ना फरमाए और हमें अपने बेहतरीन बंदों में शामिल फरमा ले जो वाकई ही अमानत की कदर करने वाले हों और जो वाकई ही तमाम अमानतें जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से रखने वाले हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। चले जी, आपने पिछली दफा जो है वो हमारा तरीका देख लिया होगा, तो इस हफ्ते भी हम उसी तरीके को लेकर चलेंगे। पूरी कोशिश किया करें कि क्लास में आने से पहले जो है वो अहादीस पढ़ कर आए, क्योंकि अब माशाल्लाह से आज जैसे कि 10वां लेक्चर है तो अब माशाल्लाह अहादीस जो है वो आप पढ़ा करेंगे और मैं सिर्फ सुनकर दुरुस्तगी करूंगी और बाकी खुश होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सब लोग जो हैं वो कितना बेहतरीन पढ़ते हैं माशाल्लाह से। चले हैंड रेस करें और देखें सबसे पहले कौन पढ़ेगा। अभी तो हम पुरानी आयत पढ़ेंगे फिर अहादीस। अल्लाह ताला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। शाबाश। सूरत निसा आयत नंबर 58। क़ाल अल्लाह ताला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो शख्स अमानतदार है, मालिक है, अमीन है, तो उसको क्या करना है? अपनी अमानतें आगे उनके सुपुर्द कर देनी है जिनकी वो अमानतें उसके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सूरतुल बकरा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि कुछ लोग इतने अमानतदार होते हैं कि उनके पास चाहे आप 1 रुपया आप रख दें। वहां पर तो दिरहम और दिनार और इनकी बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको कह रही हूँ कि आप चाहे उनके पास 1 रुपया रख दें, तो वो 1 रुपया क्या चीज है। आजकल के दौर में आप देखें, अगर आप छोटे बच्चे को भी दे ना तो वो भी नहीं लेगा। तो आप और मैं, हम सब पता है क्या करते हैं? हम कहते हैं लो 1 रुपया ही तो था, ये कौन सी अमानत है? नहीं, चाहे 1 रुपया रख दें और चाहे जो है जमीन भर के उनके पास सोना हो, बड़े बड़े उनके पास जो है वो खजाने रख दें, वो उनके अंदर जो है वो अमानत में खयानत नहीं करते। सूरतुल बकरा में भी इसी तरह अमानत के बारे में बता दिया गया। तो इस आयत में भी खासुल खास जो है वो आपको, मुझे, हम सबको जो है वो क्या किया जा रहा है? तनबीह की जा रही है कि ए लोगो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर है कि
کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ پورا قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اس کے باوجود یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امانت کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں آرڈر کر رہا ہوں. امانتیں کیا کرنا ہے؟ اہل امانت کے سپرد کر دو. اور اہل امانت کون؟ کہ جن کی امانتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ اہل امانت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین طریقے سے امانتوں کو آگے پہنچانے والوں میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. سورۃ الانفال آیت نمبر 27. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی. شاباش. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور تم جانتے ہو. تو یہاں پر یہ جو کلمہ ہے، یہ یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے کیا بتایا تھا کہ جب بھی آئے یا ایھا الذین آمنو تو کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نا کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو فوراً الرٹ ہو جائے، فوراً لبیک کہیں، یا اللہ جی ہم سب حاضر ہیں. ایمان والوں کو خاص الخاص جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. لیکن خاص طور پر جو ہے وہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے ہو رہی ہے. تو اگر آپ میں ہم سب ایمان والے ہیں تو اس وقت آپ کو مجھے ہم سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور غور سے دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے کیا کہا گیا، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ یعنی نعوذ باللہ ہم تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جانتے بوجھتے ہم اپنی عبادات میں کس طریقے سے کمی کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ میں کس طرح سے کمی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی ہمارے پاس امانتاً رکھوایا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے توڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے کپڑے دیکھیں، ہمارا چلنا پھرنا دیکھیں، ہمارا لائف سٹائل دیکھیں، ہمارا تو کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے ہی نہیں. اور جو ماشاءاللہ اس طریقے پر ہے، نور اللہ نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے قبول فرمائے. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بات بتا کر گئے، لیکن آپ نے جو ہے یہ 12 ربیع الاول میں کیا کچھ آپ نے نہیں دیکھا. اور یہ سب کچھ کرنے والے کون تھے؟ یہ آپ میں، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ارد گرد کے لوگ. اور جس وقت ان لوگوں کو منع بھی کیا جائے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اب تو آن دا ہول اب تو ہماری گورنمنٹ بھی جو تھی وہ اس کے اندر شامل ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بدعات ہوتی ہیں، جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، وہ پھر کتنے زیادہ اعلان اور اونچی آوازیں کر کے جو ہے وہ پھر کیے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو منع کیا جاتا تھا تو بجائے اس کے کہ دیکھیں جب بھی کوئی کسی کو منع کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں کرنے کا آرڈر دیا، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ کام جو ہے وہ بدعت میں آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس پر تحقیق کرتے، بجائے اس کے کہ لوگ جو تھے وہ سیرت پڑھتے، بجائے اس کے کہ لوگ جو تھے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے، تو لوگوں نے آگے سے کیا کہا کہ یہ جو ٹی وی میں اتنے علماء آ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے. آپ یقین جانیے ہمارا تو تعلق ہی ایسے ہی رہا. ہر دوسرے شخص نے میسج کر کے کہا ٹی وی والے کوئی بے وقوف ہیں،
اور वहां भी तो इतने उलमा बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट में भी इतने उलमा बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि आखिरी जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको जो था वो बताया था कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में दुनिया के बदतरीन लोग शामिल हैं और उलमाए सू भी सबसे ज्यादा जो है वो इसी दौर में मौजूद हैं। और फिर आप देखिए कि इस वक्त ये वो वक्त है कि जिसमें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो उसका मामला काफी हद तक कम होता जो है वो नजर आ रहा है। ये नहीं मैं कहूंगी कि खत्म हो गया, क्योंकि देखिए इस वक्त आप और मैं हम सब भी क्या कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अहादीस पढ़ रहे हैं, और आप देखिए कि यही सब पढ़कर तो फिर हम आगे जो है वो मना करने वालों में भी आते हैं और अल्लाह का नाम बुलंद करने वालों में भी होते हैं। तो मैं सबका नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या किया कि अपना सिर्फ खुद को रोका, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी नहीं रोका। और बहुत सारे उलमा ऐसे कि जिन्होंने ना तो इस बात पर अलम उठाया, क्योंकि आपकी और मेरी हम सब की रसाई तो इतनी ज्यादा है नहीं, हमारी जहां जहां तक रसाई थी हमने वहां वहां तक लेक्चर दिए, लोगों ने जो था वो बिदात करनी छोड़ दी। लेकिन अब बड़े पैमाने पर जिन लोगों की रसाई थी और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जुबानों को बंद रखा, तो फिर आप जहन में रख लीजिए कि वो किसके मुर्तकिब हो गए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत के मुर्तकिब हुए। और इस पर आप देख लीजिए हदीस नहीं है बल्कि अल्लाह ताला खुद जो है वो फरमा रहे हैं। और किन से फरमा रहे हैं? तमाम आमनू ईमान वालों से फरमा रहे हैं कि अल्लाह और रसूल के साथ खयानत ना करो। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें ऑर्डर दिया उसके अंदर अगर हम ज्यादती करते हैं या उसके अंदर अगर हम कमी करते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो है वो खयानत करना है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें खयानत करने वालों में शामिल ना फरमाए, हमें अपने बेहतरीन चुने हुए बंदों में शामिल कर ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर क्या कहा? अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो और तुम जानते हो। तो अमानत अमानत अभी आप इंशाअल्लाह ताला अहादीस से आपको और भी अच्छी तरह पता चल जाएगा। और शुरू में मैंने आपको अमानत के बारे में पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो इन डिटेल सारा अमानत के बारे में समझा दिया जाए कि अमानत सिर्फ जो है वो लेन देन का नाम नहीं है। अमानत हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारे तमाम काम। और फिर इसी तरह आप देखिए कि चले आज तो अमानत की बात हो रही है, तो आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि ये जो क्लास है ना आप लोगों की, आप देखिए कि इस वक्त आप काउंट कीजिए, आप में से कोई एक भी काउंट कर ले कि भाई हमारी कौन कौन सी साथी जो है वो इस वक्त एब्सेंट है और किस वजह से एब्सेंट है। आप देखिए ज्यादातर ये होता है ना, हम सारा दिन काम कर करके थक जाते हैं और ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें जरा सी हमारे ऊपर जो है वो सुस्ती और जमूद आ रहा होता है। तो इस वक्त फिर हमारा क्या दिल करता है, चलो खैर है एक क्लास ही तो है ना, सो जाती हूँ फिर किसी से पूछ लूंगी। तो उस ये जो काम आपने किया ये भी आपने अमानत में खयानत किया। फिर वो तमाम लोग जो इस वक्त लेट क्लास में आए, मैं सिर्फ इस क्लास की बात नहीं कर रही, मैं हर एक क्लास की बात कर रही हूँ, जहां पर आप लेट क्लास में आए, चाहे आप 2 मिनट लेट आए चाहे आप 10 मिनट लेट आए, तो वो भी आपने क्या किया, हाँ चलो खैर है लिंक आया हुआ है कोई बात नहीं, कर लूंगी ना, और मैं जो है वो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट का ही तो फर्क आया है, 10 मिनट का ही तो फर्क आया है। लेकिन इन तमाम फर्क की वजह से भी हम सब क्या हो जाते हैं, अमानत में खयानत का सबब बन जाते हैं। फिर इसी तरह अभी क्लास जो है वो खत्म नहीं हुई, क्लास का टाइम पूरा नहीं हुआ, क्लास चल रही है और बस ओहो मुझे तो अब बहुत ज्यादा नींद आ गई है और बस अब तो मेरा बैठना जो है वो मुश्किल है, चलो बस अब मैं लीव कर लेती हूँ। तो ये भी चीज क्या आएगी, अमानत में खयानत के मुर्तकिब होगा। इसी तरह आज सुबह हमारी जो हिफ्स क्लास थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक चीज जहन में रखिए कि जिस वक्त क्लास का आपके पास फ्लायर जा रहा होता है, जिस वक्त आपको जो है वो क्लास में बुलाया जा रहा होता है, तो उस वक्त
کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی انچارج جو ہے وہ آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو کان سے پکڑ کر یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ بس تم نے تو یہ کلاس اٹینڈ کرنی ہی کرنی ہے. اس وقت کلاس کے لیے جو یس کرتے ہیں نا آپ کہ بھئی اوہ اچھا اچھا فلاں کلاس چل رہی ہے, بس میں نے بھی اس میں ضرور جو ہے وہ مجھے بھی ایڈ کر لیجئے اور میں نے بھی ضرور جانا ہے. تو اس وقت جو ہے آپ اپنی مرضی سے کلاس کو جوائن کرتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے, آپ اپنی پسند اپنی مرضی سے اس کلاس کے اندر آ جاتے ہیں, اور جب آپ کلاس میں آ گئے تو پھر کلاس کے رولز, کلاس کے ٹائم, کلاس کا جو بھی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے, جیسے اس ویک میں آپ دیکھیے جنہوں نے ہوم ورک کیا نور اللہ نور, لیکن بڑے کم لوگوں نے ہوم ورک کیا. آپ میں سے 90% لوگوں نے جو ہے وہ ہوم ورک نہیں بھیجا ہے. حالانکہ اب ہم آپ کو کیا کہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ سب بڑے ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے سے بچے تو ہے نہیں کہ ہم آپ کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑیں گے اور ہر ہفتے جو ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے کہ دیکھیں جی اب آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور دیکھیں جی آپ نے نوٹس بھیجنے ہیں. تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھیجے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے قبول فرمائے اور ان کو بہترین امین بنائے انشاءاللہ تعالی. اور جنہوں نے نہیں بھیجے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ چلو یہ کون سا باجی کو کون سا پتا چلتا ہے, اتنے ڈھیر سارے آتے ہیں تو چلو ہم نے کیا یا نہیں کیا کیا فرق پڑتا ہے. تو پھر ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو تو آرڈر دیا تھا, آپ تو اپنی مرضی سے آئے نا کلاس میں. اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب آپ کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں, آپ کسی بھی اسکول میں, ذرا کوئی بھی اسکول جو ہے وہ ذہن میں رکھیے, اسکول نے جو ہے وہ باہر بورڈ لگایا, کسی بھی شخص نے باہر اسکول کا بورڈ لگایا کہ میں پرنسپل ہوں اور آپ لوگ جو ہیں میرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیں. اب جب تک ایڈمیشن کا جو پروسیس چل رہا ہے تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ نے اپنی پسند سے کیا, ٹھیک ہے, آپ اپنی پسند سے اسکول میں گئے, آپ نے اپنی مرضی سے فارم خریدا, پھر اس کو بھرا, پھر فارم بھرنے کے بعد آپ نے جمع کروایا, جمع کروانے کے بعد جو تھا آپ نے پوری کی پوری جو ہے وہ تیاری کی کہ بھئی اب تو میں نے اسکول میں آنا ہی آنا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جس دن آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر اس دن آپ کو یونیفارم پہننا پڑتا ہے. جس طرح سے اسکول والوں نے کہا آپ نے اسی دن اسی طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ایک اسکول میں جا رہے ہوں اور یونیفارم جو ہے آپ کہیں تو کیا ہو گیا, اسکول ہی تو ہے, میں جو پرانا اسکول تھا میرا اس کا یونیفارم میرے پاس بالکل نیا پڑا ہوا ہے, بس میں تو یہی یونیفارم پہن کے جاؤں گی. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوا, جب آپ اسکول میں انٹر ہو گئے تو پھر آپ اسکول کا جس طرح کا یونیفارم اسکول والوں نے کہا آپ نے ویسا یونیفارم بھی پہننا ہے. اسکول والے کہتے ہیں آج اسکول 7 بجے لگے گا تو آپ کو 6:45 پہنچنا ہوتا ہے. اسکول والے کہتے ہیں آج اسکول 8 بجے لگے گا, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی میں 7:45 کیوں آؤں, میں نے تو اپنا 7:45 کا ٹائم سیٹ کیا ہوا. نہیں, آپ 7:45 بجے ہی آئیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, اسکول والوں کی مرضی ہوتی ہے اور آپ ایڈمیشن لے چکے ہیں تو اب آپ نے ان کے تمام رولز تمام قاعدوں کو فالو کرنا ہے. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اسکولز کے رولز توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ ایک ایسے طالب علم کہلاتے ہیں کہ جس کو اٹھا کر اسکول سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. یہی حال اب دین کی طرف لے آئے. یہ بات آپ کو دنیا سے کیوں سمجھائی گئی ہے, اس لیے کیونکہ آپ میں ہم سب اس دنیا میں رہنے کے والے لوگ ہیں اور اسی دنیا کی مثالوں سے آپ میں ہم سب سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اب آ جائیے, دنیا کی طرف آ جائیں اور اب دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہمارے پر پابندیاں لگائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہم سب تک پہنچنی ضروری تھی. اور پھر آپ نے اور میں نے ہم سب نے کیا کیا, ان پابندیوں کو توڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو جو تھا وہ خاطر میں نہ لے کر آئے. نمازوں میں ہم نے سنتیں بھی چھوڑ دی, باقی تمام کام بھی جو سنت کے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. اور ہم نے کہا تو کیا ہو گیا, ایک سنت ہی تو ہے. تو اس آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیں, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत मत करो। और इसमें बिदात भी आ जाएंगी, इसमें वो तमाम काम आएंगे जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक में जो कमी होती है वो तो गुनाह कबीरा होता है, तो वो तो कबीरा गुनाहों में हम आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी हमें बचाए। और फिर इसी तरह हमारे पास जो भी अमानत है, चाहे वो हमारा वक्त है, हमारा जिस्म है, लोगों की अमानत है, पैसा है, हर वो चीज जो अमानतन हमारे पास रखी गई है उसमें भी हम गद्दारी के मुर्तकिब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाइन जो है उनको पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करते। बस इतनी ही बात जो है वो काफी है। عن ابن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال في الخطبة لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. शाबाश, माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी। आज की हमारी जो हदीस थी वह रवाहु इब्न हब्बान किताबुल ईमान से थी। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब किया तो खुतबा में फरमाया कि उसमें ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उसका दीन नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं। तो जहन में रख लें कि पहली ही हदीस जो है वो हमें डरा देने वाली है कि अब अभी हमें जो है वो अमानत और भी अच्छी तरह से जो है वो समझ में आएगी। वो कैसे? कि उस शख्स का ईमान ही मशकूक हो जाता है जो कि अमानतदार नहीं है। ईमान ही नहीं है उस शख्स का जो कि अमानतदार नहीं। और फिर आगे देख लें कि उस शख्स का दीन ही नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं। तो दीन ही नहीं का क्या मतलब है? कि हर वो शख्स के जो अमानत का पाबंद नहीं है, जो अहद की पाबंदी नहीं करता, वो ईमान से और दीन से दोनों के दायरे से जो है वो खारिज हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ कर दें। बहुत ही खौफनाक हदीस में से एक हदीस, उसमें ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उसका दीन ही नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें ये कितनी खौफनाक हदीस दे दी कि हम तब तक मुसलमान नहीं हो सकते, हम तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि हमारे अंदर एक नंबर 1 अमानत ना हो, अमानत का पास ना हो, और नंबर 2 जो हम वादा करें हम उसकी पाबंदी ना करें। और फिर इसी तरह वादों में एक वादा, क्लास में टाइम से आना, ये भी आपकी तरफ से एक प्रॉमिस होता है कि इंशाअल्लाह ताला ये क्लास जो है मैं इतने बजे लूंगी। और फिर जब हम अपनी क्लास में वक्त पर नहीं आते तो देख लीजिए क्या कहा गया, उसका दीन ही नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं है। यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किए हुए जब वादे पूरे नहीं करेगा तो फिर किसी बंदे से किए हुए वादे कैसे पूरे करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, मुझे, हम सबको बेहतरीन अमानतदारों में से एक अमानतदार बनाए, और अल्लाह करे कि हम भी बेहतरीन अमानतदार बनकर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे लोगों में शामिल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।